بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. یہ باب لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کے بیان میں جن کے نعل یعنی جن کے جوتے اور چپل بال سے بنے ہوئے ہوں گے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعارة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہونے والے قتال کی پیشین گوئی اس حدیث میں بیان کی ہے. منگول یہ چائنا اور اس علاقے کے اندر میں پائی جانے والی قوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جن اوصاف کو ذکر کیا اگر تعریف اٹھا کر دیکھا جائے تو انہی تمام کے تمام اوصاف کے حاملین منگول ہیں. اس لیے عام طور پر حضرات شراح کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے عالم اسلام میں جن تاتاریوں نے حملہ کیا جن کو عربی زبان میں تاتار کہا جاتا ہے اور اردو میں انہیں منگول کہا جاتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا. فتنہ تاتار یہ 6 صدی ہجری میں عالم اسلام کو اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا اور سقوط بغداد خلافت عباسیہ کا سقوط روافظ کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ساتھ وجود میں آیا. روافظ اور شیعہ القمی وغیرہ یہ عباسیوں کے وزراء اور ان کے بادشاہ کے اور امیر المؤمنین اس زمانے میں جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کا بہت قرب حاصل کر چکے تھے. مسلمانوں کے پاس اس زمانے میں تمام چیزیں تھیں. مسلمانوں کے پاس مال کی بہتات تھی، مسلمان اپنے پاس قوت اور طاقت بھی رکھتے تھے. بلا شرکت غیر پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، مگر اس کے باوجود تاتاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. کیوں؟ 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ کہ مسلمان دین سے دور ہو چکے تھے. گانے بجانے کی مجلسیں، شراب وغیرہ عالم اسلام میں عام ہونے لگی تھی، تو دین سے دوری یہ سب سے بنیادی وجہ تھی. اور دوسری وجہ مسلمانوں کے اس زمانے میں شکستگی، مسلمانوں کی صفوں میں پائے جانے والے غدار اور منافقین جو شیعہ اور روافظ کی شکل میں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، تو یہ لوگ منگولوں کے ساتھ مل گئے تھے. چونکہ فوج وغیرہ کی پوری باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ مل کر غدر کیا اور اسی غدر کے نتیجے میں بغداد کا سقوط عمل میں آیا. فرماتے ہیں کہ بغداد میں ان منگولوں نے جن کی احادیث مبارکہ میں پیشنگوئی دی گئی ایسا قتل عام کیا تھا کہ بغداد کی بعض نہریں یہ لال کلر میں رنگ گئی تھی مسلمانوں کے خون سے، اور بغداد کی بعض نہریں یہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے مخطوطات اور کتابوں کی وجہ سے روشنائی میں تبدیل ہو گئی تھی. تو
ان تاتاریوں کے اس حملے میں مسلمانوں کو علمی اور جانی دونوں نقصان ہوا. بہت سارے ایسے علمی انتہائی عظیم کارنامے جو ہمارے علماء نے انجام دیے تھے وہ تاتاریوں کے اس فتنے کی نظر ہو گئے اور آج تک کہ ان کا کچھ اتا پتہ چل سکا نہیں. تو اور ہر زمانے میں مسلمانوں کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق ہوا کرتے تھے، جیسا کہ احد کے واقعے میں مدینہ سے نکلے اور پھر 300 واپس ہو گئے ابن سلول کے ساتھ. تو اس طریقے سے ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا وجود یہ امت کو اس بات کا درس دیا جا رہا تھا کہ ایسے منافقوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود ہو سکتا ہے تو قیامت تک امت کو اس طرح کے لوگوں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام یہ کہتے ہیں جب یہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتے تھے تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ابھی میرے پاس جو روایتیں ہیں اس میں سے ایک ہی تھیلا کھولا ہے، دوسرا تھیلا تو ابھی کھولا بھی نہیں ہے. اگر کھولوں گا تو تمہارے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی باتیں میں نے کیا کی ہے، سنت کی ہے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ مختلف مواقع پر آپ نے ساری باتیں بیان کر دی اور بعض نے کہا کہ جو چیزیں آپ کو ایسی لگی کہ اس کو بیان کرنے سے لوگوں میں ایک قسم کا انتشار یا لوگوں اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ایسی بہت ساری چیزیں تو راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے بیان بھی نہیں کی. بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ ابو ہریرہ مجنون ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بہرحال تاتاریوں کے اس فتنے کو عالم اسلام میں شکست دینے والے دو شخص تھے، امت ان سے واقف بھی نہیں. ابھی میں خود آپ کو ہی پوچھوں کہ تاتاریوں کو کن لوگوں نے شکست دی تو بتا سکتا ہے؟ تاتاریوں کو شکست دینے والے دو لوگ ہیں، علاء الدین خلجی اور سیف الدین القطز. سیف الدین القطز، قاف قا اور زا، سیف الدین القطز ملک شام کے مسلمانوں کے بہت، عز الدین بن عبد السلام ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے انہیں تیار کیا تھا کہ تاتاریوں سے پنگا لیا جائے. تو تاتاریوں کو شکست ہوئی سیف الدین القطز کے ہاتھ پر. ہمارے ہندوستان القطز، قاف قا وا عین والے قا اور زا، القطز سنا، نام بھی نہیں سنا آج تک بیچارے کا. تو سیف الدین القطز جو تھے سرزمین شام اور فلسطین میں ان کا مقابلہ ہوا، مگر اس سے پہلے عز الدین بن عبد السلام جو ان کے سب سے اہم مشیر تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو اپنے زمانے کا مجدد کہا جاتا ہے، اس کا بھی اتا پتہ نہیں آپ کو. تو عز الدین بن عبد السلام جو تھے انہوں نے سیف الدین القطز سے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ان سے پنگا لینا آسان ہے، لیکن ان سے پنگا لینے سے پہلے اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانا پڑے گا. مکمل طور پر شریعت مطہرہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تطبیق دینی پڑے گی. سستی، کاہلی، غفلت اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ سب چیزیں معاشرے میں اگر ہوگی تو ہم آسانی کے ساتھ ان سے نمٹ لیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کا مومن بناؤ سب کو. عز الدین عبد السلام کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو چاہے کرو آپ. عز الدین عبد السلام جو بھی منکر معاشرے میں ہوتا تھا اس کو جا کر خود روکتے تھے. اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو بادشاہ کو شکایت کرتے تھے. اس طرح سے آپ نے معاشرے سے منکرات کو ختم کیا. پھر جب معاشرے سے منکرات کا خاتمہ ہوا اور معاشرہ فلاح اور فلاح کی طرف آیا
پھر اس کے بعد آپ نے فضائل جہاد لوگوں کو بیان کیے اور لوگوں کو تیار کیا جہاد کے لیے، تو نفیر عام ہوئی اور سیف الدین القدس ایک بڑے لشکر کے ساتھ تاتاری جو بغداد اور عراق اور ان سب چیزوں کو تہس نہس کر کر عالم اسلام کو تہ و بالا کر کر قدس کی طرف بڑھ رہے تھے، فلسطین کی طرف، تو یہ عز الدین بن عبد السلام اور سیف الدین القدس مسلمانوں کے عظیم لشکر کے ساتھ ان سے بڑھ گئے اور پھر سیف الدین القدس کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ اس طرح سے سیف الدین القدس نے فتنہ تتار کا عالم اسلام سے خاتمہ کیا۔ اور پھر لیکن بڑی بدقسمتی کی بات اس امت کے لیے کہ اس معرکے سے جیت کر سیف الدین القدس جب دوبارہ اپنے علاقے کی طرف واپس آ رہے تھے تو رات میں کسی منافق نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے رہتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے امت کو اتنے عظیم فتنے سے کیا کیا، بچایا، اس کو بیچارے کو اپنے گھر تک بھی صحیح سالم لوٹنے دیا گیا نہیں۔ بہرحال، اور آج کا ہمارا نوجوان فلم اسٹاروں سے واقف ہے، کرکٹروں سے واقف ہے، سب چیزوں سے واقف ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہے۔ سیف الدین قدس کون ہے، صلاح الدین ایوبی کون ہے، علاء الدین خلجی کون ہے، نور الدین زنگی کون ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو سنبھالا، اور فتنوں ان لوگوں کی سیرتیں پڑھنی چاہیے۔ ہم طلباء کو امت کے سامنے ان کی سیرتیں، ان کے احوال کو کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، تاکہ امت کو حوصلہ ملے، امت کو جذبہ ملے، اور امت کو پتہ۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، کیف ظہر جیل صلاح الدین، کہ صلاح الدین کی نسل کیسے تیار ہوئی۔ اس میں انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے ہی صلاح الدین ایوبی راتوں رات پیدا نہیں ہوئے۔ کہا صلاح الدین ایوبی سے پہلے امام غزالی اور امام الحرمین الجوینی، اس طرح کے جو علماء تھے اس زمانے کے، ان علماء نے باقاعدہ عالم اسلام میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور عالم اسلام سے منکرات کو ختم کیا۔ جب منکرات ختم ہوئے اور امت یہ ایمانیات پر مضبوط ہوئی، اعمال میں مضبوط ہوئی، تب پھر جا کر اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو کیا کیا، پیدا کیا۔ تو اس طرح کے جو بھی لوگ جب بھی کسی معاشرے میں وجود میں آئے تو اس میں دو چیزیں ہمیشہ شامل حال رہی۔ ایک تو علماء کا، اس زمانے کے فکر مند علماء کا سب سے بڑا رول رہا، اور دوسرا ان علماء نے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دی وہ ہے اصلاح معاشرہ، کہ کس طریقے سے معاشرے سے منکرات کو ختم کیا جاوے۔ جب وہ منکرات کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے امت میں ایسے جیالوں کو پیدا کیا جنہوں نے زوال کی طرف بڑھتی ہوئی امت کو عروج عطا کیا، اور جو امت فتنوں سے پنگا لے رہی تھی اور جو امت فتنوں سے دوچار تھی، چاروں طرف سے فتنے، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کوئی اتنے نارمل حالات میں نہیں دنیا میں وجود میں آئے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ باطنیہ تھا، شیعہ خلافت، ان کی مستقل خلافت قائم ہو گئی تھی، خلافت فاطمیہ، اور اسی طریقے سے شیعہ حضرات اتنے مضبوط تھے اس زمانے میں کہ مکہ مکرمہ سے حجر اسود بھی اٹھا کے لے گئے تھے، قرامطہ جن کو کہتے تھے۔ 23 سال تک حجر اسود اپنی جگہ پر نہیں رہا۔ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم، فرصت نہیں ہے نا تاریخ پڑھنے کی۔ 23 سال تک قرامطہ کا ایک بادشاہ تھا طاہر نام کا، اس بادشاہ نے اتنی بدتمیزی کی تھی کہ جو لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے ان لوگوں کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے شہید کیا، یعنی حرم میں باقاعدہ خون بہائے مسلمانوں، اور اپنے گھوڑے کو عین کعبہ میں داخل کر کے اس سے پیشاب کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ وہ مصر لے کر آ گیا۔ پھر اس کے بعد بڑے جتن ہوئے، اس کے بعد 23 سال کے بعد حجر اسود کو اس سے دوبارہ خلافت عباسیہ کے بادشاہوں نے کیا حاصل کیا۔
تو یہ جو فتنے آج ہمارے زمانے میں، اس سے بڑے بڑے فتنے اس امت پر آ چکے ہیں، مگر یہ امت ہمیشہ کھڑی ہوئی اور یہ امت نے ہمیشہ فتنوں کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا. لیکن جن لوگوں نے یہ انقلابی خدمات انجام دی، ان لوگوں کی سیرت کا پڑھنا یہ آج کے ہمارے نوجوان علماء کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ خود پڑھیں اور پڑھنے کے بعد امت کے سامنے کیا کرے؟ پیش کرے کہ یہ وہ امت ہے، یہ امت قیامت تک کبھی بانج نہیں ہونے والی ہے. ان امتی کلھا خیر، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت سراپا خیر ہے. میری امت میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی بڑی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ وجود میں آ سکتی ہے، جو کبھی بھی کایا پلٹ سکتی ہے. لہذا اس بنا پر امت کو ان حالات میں ڈرانے کے بجائے امت کو حوصلہ دینے اور امت کو اپنی تابناک تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے. ہماری تاریخ نے خالد بن ولید کو پیدا کیا، ہماری تاریخ نے حضرت برا ابن عازب کو پیدا کیا، ہماری تاریخ نے. تو دو قسم کی تاریخ امت کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے مجاہدوں کی تاریخ، ان کی سیرتیں، اور دوسرا اور ان علماء کی سیرت اور تاریخ جن علماء نے ہر زمانے میں امت میں انقلابی خدمات انجام دی. ہر زمانے میں امت میں انقلابی خدمات انجام دی. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے سیرت قرن اول کے مجدد کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز. قرن اول کے مجدد کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے عمر بن عبد العزیز کی سیرت، کہ بنو امیہ اسلامی سیاست کو غلط رخ پر لے جا رہے تھے. عمر بن عبد العزیز نے آ کر اس کو دوبارہ خلافت راشدہ والا رخ دیا. اسی لیے ان کو متفق علیہ طور پر علماء اور تمام کے تمام مورخین اور مسلمان علماء نے انہیں قرن اول کا مجدد کہا. ان کا زمانہ مشکل سے 2 سال، جیسے حضرت ابو بکر کا زمانہ 2 سال، ایسے عمر بن عبد العزیز کا زمانہ بھی کتنا تھا؟ 2 سال تھا. لیکن 2 سال میں پورے عالم اسلام میں ایسی تبدیلی آپ لائے کہ آپ کے زمانے میں عالم اسلام میں برائیاں تو ختم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جیسے خود بیان کیا کہ اگر انسان تم نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے پاس اللہ نے مال کی ایسی فراوانی کی کہ پورے مسلمان عالم اسلام میں زکات دینے والا نہیں ملتا تھا. مستحق کے زکات نہیں ملتے تھے. جن کو زکات نکالنی ہوتی تھی وہ اپنا مال لے کر آتے تھے، شہروں میں ٹیلوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ میری زکات ہے، کوئی ہے مستحق کی زکات جو یہ لے جاوے. کہا کہ وہ صبح سے شام تک چلاتا تھا لیکن ایک شخص بھی وہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچتا تھا نہیں. ایسا عالم ہے. تو اسلام جب معاشرے میں نافذ ہوتا ہے تو ایسی برکات کے ساتھ آتا ہے کہ معاشرے میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو اقتصادی اعتبار سے بھی کیا ہو، کمزور ہو. تو سوچتے رہتے ہیں کہ اقتصاد جب تک کہ ایمان اور اسلام اور اعمال صالحہ اور عقیدے اور فکر کے اعتبار سے مضبوطی نہیں آئے گی، وہاں تک کہ اس امت میں دوسری کسی طریقے سے مضبوطی آنے سے کوئی اس کو فائدہ ہو سکتا نہیں ہے. بہرحال تو ہمیں اپنے ان لوگوں کی سیرت بہرحال کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما يعانهم الشعب ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المفرقة. اس سے پہلے گزر چکا ہے. قال سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ابو الزناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کیا ہے اس میں اضافہ ہے اس روایت میں کہ آپ نے فرمایا صغار الاعین، چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، دلف الانوف، چپٹی ناک والے ہوں گے، کان وجوہہم المجان المفرقہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسا کہ کیا کہتے ہیں ڈھال، جیسا کہ ڈھال. باب من صف اصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته واستنصر. کیسے کیسے باب قائم کرتے ہیں امام بخاری. یہ باب
اس شخص کے بیان میں جو ہزیمت کے وقت شکست کے موقع پر صف قائم کرے، صف کو بنائے، ونزل عن دابته اور اپنے سواری سے اتر جائے، واستنصر اور پھر اس کے بعد مدد طلب کرے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم خسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه۔ امام بخاری اپنے شیخ عمرو بن خالد الحرانی سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں زہیر ابن معاویہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی سے، فرماتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وسألہ رجل کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، اکنتم فررتم یا ابا عمارہ یوم حنین؟ اے ابو عمارہ کیا یوم حنین کے دن تم میدان جنگ سے بھاگ اٹھے تھے؟ یوم حنین کے دن تم لوگ میدان سے کیا ہوئے تھے؟ یعنی تابعی ہے، صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ ابو عمارہ یہ یوم حنین کے دن آپ لوگ صحابہ کی جماعت نے میدان کیوں چھوڑا؟ کیوں بھاگ گئے تھے تم لوگ میدان چھوڑ کر؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگے، اس لیے کہ سب نہیں بھاگے تھے، اس لیے وہ آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ واللہ ما ولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں بتائی، اس لیے کہ مسلمان کے لیے میدان جنگ سے روگردانی اختیار کرنا یہ من اکبر الکبائر۔ میدان میں آ گئے یا تو جیت کر جانا ہے یا جان دے کر جانا ہے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ صرف ایک صورت میں گنجائش ہے کہ اگر یہ نیت ہو کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں سے جا کر دوبارہ اچھے سے تیار ہو کر آ کر پھر مقابلہ کریں تو میدان چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے کہا کہ اگر کوئی آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے لا تقبل توبته تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آر کا پار، اسلام کہتا ہے کہ آر کا پار، یہ بزدلانہ زندگی نہیں، یا تو مر جانے کا یا جیت جانے کا، لیکن بھاگنے کا نام لینے کا نہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ حنین کے دن کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ تابعی پوچھ رہے ہیں، اچھا ہوا وہ تابعی نے پوچھ لیا تاکہ سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ حنین میں سب نہیں بھاگے تھے، کون بھاگے تھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کن لوگوں نے روگردانی اختیار کی اور کیوں، اس کا سبب بھی بیان کیا۔ حضرات صحابہ نے ایم بی اے کچھ کیا نہیں تھا، لیکن وہ ایم بی اے بھی ان کے سامنے کیا تھا؟ فیل تھا۔ ماسٹر آف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن، ساری چیزیں فیل تھی، ہر چیز کو اتنا مرتب اور مہذب انداز میں بیان کرتے ہیں کیوں؟ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا پوچھنا ہی کیا، بہت عجیب و غریب انداز میں ہر چیز کو بیان کرتے تھے وہ۔ اب دیکھو حضرت برا کی بات سننے سے تعلق رکھتی ہے، فرماتے واللہ ما ولى رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹھ نہیں بتائی، آپ نے تو میدان چھوڑا نہیں، ولکنہ خرج شبان اصحابہ واخفافهم خسرا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ نوجوان صحابہ، کچھ کیسے صحابہ؟ نوجوان صحابہ،
وہ اصفافہم، اور کچھ ایسے جو تھوڑا سا کمزور تھے، خسرن، یہ لوگ میدان میں آ گئے. کیسے آ گئے؟ اس حال میں کہ ان کے پاس انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیار نہیں رکھا تھا. خسر یہ جمع ہے حاصر کی، اور حاصر کہتے ہیں من لا صلاح بہ، جس کے ساتھ ہتھیار نہ ہو. الحاصر من لا صلاح بہ، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو. اسی لیے حضرت برا بن عازب کو بھی معلوم تھا کہ یہ پبلک کو حسر سمجھ میں آنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ لیس بسلاح، آگے ذہن کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار کا نہ ہونا. بعض حضرات نے کہا کہ الحسر هو الذي لا درع له، کہ تلوار ولوار تو ہو مگر جنہوں نے زرہ نہ پہنی ہو، ولا مغفر، اور سر میں ہیلمٹ نہ پہنا ہو، یعنی سر میں چوٹ نہ لگے اس کی وجہ سے کھول نہ پہنا ہو. تو جس کے پاس یہ نہ ہو اسے حسر کہا جاتا ہے. تو کیا فرمایا انہوں نے کہ کچھ نوجوان تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، یعنی سپر پاور کو زیرو پاور کر دیا. اب یہ نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں، یہ نوجوان ایک دم جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ سپر پاور کو ہرا دیا تو ابھی یہ دوسرے کو تو ایسی چٹنی کر دیں گے. تو وہ لوگ الزام میں آئے، نوجوان تھے، نہ ہتھیار لیے نہ کچھ پہنا نہ کچھ، ایسے ہی کیا ہو گئے آگے. کہا کہ یہ بنو ثقیف وقیف تو کیا ہے، مکہ والے ان کو دھول چٹا دیا تو بنو ثقیف کا کیا آنے والا ہے. اب ان کا سوچنا بھی اپنی حد تک صحیح تھا. تو انہوں نے سوچا کہ جب مکہ والوں کو ہرا دیا ہے، سب خیبر ویبر یہود بہود سب کا صفایا کر کر آ گئے ہیں، تو یہ کون سی جھاڑ کی مولی ہے، ان کو تو ایسی چٹنی کر دیں گے بغیر پہنے، کچھ ضرورت بھی نہیں اپنی. تو ایسے کچھ صحابہ کی ایک جماعت اس طرح سے کیا ہو گئی آ گئی. تو اس سے کہا فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً، لیکن ہوا الٹا کہ ان کی مدبھیڑ ہو گئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو بڑے ماہر تیر انداز تھے. فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً، ان کی مدبھیڑ ہو گئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو بڑے ماہر تیر انداز. رومات رامین کی جمع ہے، اس کا مطلب تیر انداز، تو ماہر تیر انداز. وہ کون تھے؟ جمع حوازن و بنی نصر، بنو حوازن اور بنو نصر کے قبائل. بنو حوازن اور بنو نصر یہ طائف اور اس کے ارد گرد رہنے والے کچھ قبائل تھے بنو ثقیف کے ساتھ ساتھ میں. تو بنو ثقیف آگے تھے، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے جب پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے گئے، اس لیے کہ طائف بالکل اونچائی پر ہے اور مکہ مکرمہ نیچے ہے، تو طائف جانے کے لیے پہاڑ چڑھ کر جانا پڑتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ قبیلے بنو ثقیف کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے. تو راستے میں جو یہ پہاڑی راستہ تھا، اس پہاڑی راستے میں جو قبائل رہتے تھے، حوازن، بنو حوازن اور بنو نصر، تو یہ بڑے تیر انداز تھے. تو آگے بیان کر رہے ہیں ما یکاد یسقط لهم سهم، ان کا کوئی تیر یہ خالی نہیں جاتا تھا. ان کا کوئی تیر یعنی نشانہ ایسا زبردست ہوتا تھا ان کا کہ جہاں نشانہ تاکتے تھے برابر لگتا تھا، نشانہ چکتا تھا نہیں. ورشقوهم رشقا، اب ایک تو ماہر تیر انداز، ورشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون، تو انہوں نے موصلہ دھار تیر برسانا شروع کر دیے. اور ہوتا یہ تھا ما يكاد يخطئون، جہاں نشانہ لگاتے تھے برابر نشانے پر کیا ہوتا تھا، لگتا تھا. اب ان کے پاس نہ خول تھے نہ ان کے پاس زرہ تھی، کچھ نہیں تھا. تو آدمی تلوار ہے تو مقابلہ بھی کر لے گئے، لیکن تیر کا مقابلہ تو ان چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، بالکل اپنی جوانی کے اندر میں جوش میں کیا ہو گئے تھے، آ گئے تھے. فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ مدبھیڑ ہوئی تو یہ جو لوگ بغیر زرہ اور بغیر ہتھیاروں کے اور بغیر خول پہنے ہوئے آ گئے تھے وہ لوگ بھاگے، مگر جو حضور کے کبار صحابہ جو جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے وہ تو حضور کے ساتھ تھے.
تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تانا مت دے، میں تو ان لوگوں میں سے تھا، میں ان شبان میں سے تھا نہیں، میں ان شبان میں سے۔ تو آپ نے حقیقت بیان کی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنین کے دن سب نے راہ فرار اختیار کی تو یہ غلط ہے۔ حنین نے صرف اس جماعت نے راہ فرار کچھ دیر کے لیے اختیار کی تھی جو جماعت میدان جنگ میں بغیر تیاری کے صرف جوش و خروش میں آ گئی تھی۔ اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اسی آیت کی تفسیر ہے یہ واقعہ اسی کی کیا ہے تفسیر ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تم کو تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا تھا، ولم تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور تمہاری اتنی بڑی جماعت بھی تمہیں بے نیاز کر سکی نہیں، بچا سکی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو اس بات کا درس دیا کہ ایک تو جوش میں ہوش کھونے گا نہیں، ہمیشہ کہیں بھی جائے اپنی پوری تیاری کے ساتھ جانے گا۔ ایک بات بیان کی۔ دوسری بات بیان کی کہ کبھی بھی آپ کی نظر یہ اپنے اوپر اپنی طاقت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ۔ چاہے آپ علمی میدان میں ہو، چاہے آپ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے آپ جہاد کے میدان میں ہو، چاہے آپ کسی بھی میدان میں ہو، لیکن مسلمان کی نظر ہمیشہ کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے کہ بھئی کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اپنی خوبیوں پر اور اپنے کمالات پر نظر کہا کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ کیوں؟ یہ من عادت الشیطان، اسی لیے کیونکہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کیا کہا تھا اس نے؟ انا خیر منہ۔ تو اپنی خوبی نہیں سمجھنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے، ارے بھیا تو نے کیا کیا؟ کہا یہ میں چھوڑ دینے کا، نہیں تو میں کرتا ہو جائے گا۔ ہم نے کیا، میں نے کیا کہا ایسا بولے گا تو اللہ بھی تجھے بکری کی طرح بنا دے گا، جیسے بکری میں کرتی رہتی، ہوتا اس سے کچھ ہو بیچاری سے نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ میں نہیں کرنا، جو بھی کچھ ہوا وہ ما توفیقی الا باللہ۔ جہاں بھی گئے نظر ہمیشہ کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ۔ کہا یہ تو حضرت براء ابن عازب جزا اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اس ذہن میں آنے والے حضرات صحابہ کے سلسلے میں ایک جو بدظنی ہو سکتی تھی اس کو کیا کیا؟ آپ نے ختم کیا اس تفصیل کے ذریعے سے۔ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر تھے۔ وابن عمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، حضور کے چچا تھے حارث ابن عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان۔ کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو لے کر آگے چل رہے تھے، فنزل، تو آپ اترے، واستنصر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب۔ اب واستنصر کا کیا مطلب؟ دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کی اللہ سے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ہمارے کچھ لوگ جوش و جذبے میں آ گئے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، اے اللہ آپ مدد فرمائیے۔ تو اللہ کی مدد آئی اور دوبارہ وہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے وہ بگدڑ مچی، اس کے بعد دوبارہ صحابہ جمع ہو کر پھر لڑے اور پھر ان کو اچھے سے سبق سکھایا۔ اور بعض نے کہا کہ واستنصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے اتر کر صحابہ کو بلایا، کہا الائن کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم نے میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت نہیں کی ہے کہ تم اپنی جانوں کو کیا کرو گے؟ قربان کر دو گے؟ کہا بھی جان دینے کی باری آئی تو بھاگ رہے ہو۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ تو دونوں ہو سکتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا انا النبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میدان جنگ میں انسان کو کبھی کبھی جوش اور جذبہ دلانے کے لیے مشجع مقفع کلام یا اشعار، رجز کے طور پر اشعار کو استعمال کرنا پڑتا ہے تشجیع کے طور پر۔ جیسے یہ اب دیکھتے ہیں سریپ وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چیختے چلاتے ہیں نا، تو
آدمی جب چیختا ہے چلاتا ہے کچھ چیزیں تو اس کا ذہن تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے، تو وہ جو مشکل کام ہوتا ہے وہ کام اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور اسی پر پورا کے پورا وہ اگر توجہ دے دے، یعنی خاص طور پر بدنی طور پر بدن کی طاقت والا جو کام ہوتا ہے اس کام کے لیے آدمی سننے یا بولنے کا عادی ہوتا ہے، یا تو گنگنا ہے تو اس کا ذہن گنگنا کی طرف آدھا جاتا ہے اور آدھا ادھر جاتا ہے، تو وہ بدنی اعتبار سے تھکتا نہیں. اس سے آپ دیکھتے ہیں یا تو یہ لوگ گانا بجاتے ہیں یا پھر یہ لوگ چیختے اور چلاتے ہیں، تو کیوں اپنے ذہن کو تھوڑا سا اپنی جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا موڑنے کے لیے تاکہ تھکاہٹ محسوس نہ ہو. تو اس لیے میدان جنگ میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، خالد بن ولید سے جو مجاہدین صحابہ ہوتے تھے ان سے بہت سارے اشعار کیا ہوتے ہیں، منقول ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو دوسرے لوگ بھی سنتے سنتے وہ لوگ بھی آنا کیا ہو گئے، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، تو صحابہ فوراً کیا ہو گئے، مجتمع ہو گئے. ثم صف اصحابہ، اور پھر اپنے صحابہ کی صفیں بنائی. اور جب صفیں بن گئی صحابہ کی تو جن لوگوں کے ہتھیار نہیں تھے ان لوگوں کو بیچ میں لے لیا، جن لوگوں نے سب زرہ وغیرہ کھول وغیرہ پہن کر آئے تھے ان لوگوں کو آگے کر دیا، کچھ کو آگے کچھ کو پیچھے کچھ کو سائڈ پر کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو سامنے سے آ رہا ہے اس کا روکنا ان کے لیے کیا ہو گیا، آسان ہو. اور پھر اس کے بعد صحابہ کیا ہوئے، آگے بڑھے. تو اب یہ بیچ میں آ گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ان کا بچاؤ بھی ہو گیا، اور جہاں ضرورت پڑی تلوار سے تو یہ لوگ آگے بڑھ کر لڑیں گے. اور وہ جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب سپہ سالار کوئی گزرا نہیں. تو کہا کہ تم مصف اصحاب ہو، اپنے صحابہ کی صف بنائے. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے تو پھر ان کو بولے ہاں کدھر سے مارتا ہے، پکڑ تو اس کو. پھر تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بنو حوازن کو بھی شکست ہوئی، اس کے بعد بنو ثقیف کو بھی شکست ہوئی، جتنے بھی یہ تھے یہ سب کے سب شکست کھا گئے اور صحابہ سالم اور غانم کیا ہوئے، واپس لوٹے. بہرحال تو اس روایت میں اس طرح کے بہت سارے دروس ہیں جو اس امت کو دیے گئے.